نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ جب کوئی نیکی کی حقیقت پا جاتا ہے تو یہ بڑا خوش نصیب ہے کہ جس کے لیے اللہ پروردگار نے اسے پیدا کیا ہے وہ اسے پورے کا پورا عطا ہو جاتا ہے، اور جو نیکی کی حقیقت سے دور رہتا ہے وہ اپنے آپ میں مارا جاتا ہے، اور جو اپنے آپ میں مارا گیا نہ مر کر اسے زندگی ملتی ہے، تو زندگی اس لیے اس کی ختم ہو گئی ہے کہ زندگی سے وہ مر گیا ہے۔ کمال تو یہ تھا کہ مر کے زندہ ہو جاتا، بلکہ وہ تو کمال کون سا پا گیا ہے کہ زندہ ہو کے مر گیا ہے۔ فتبعونی کے اندر اسی راز پر سے پردہ اٹھایا جاتا ہے کہ کون سا ہے وہ تم میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت پانے کے قابل ہے۔ کتنا کوئی مر جائے، بوس جائے، باسی ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی جیسے ہی اسے مہک خوشبو پہنچتی ہے، اللہ جانتا ہے تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ محبت بڑی چیز ہے۔ محبت کی طرف دھیان نصیب والے کا گیا ہے، کہتے ہیں اس کا نصیب بڑا اونچا ہے، تو بھائی اس سے بڑھ کر نصیب کیا ہوگا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے؟ اس سے بڑا نصیب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا نبی اس سے محبت کرتا ہے؟ اس سے بڑا کسی کا نصیب کیا ہوگا کہ ماں باپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ یعنی ہم ایسے کہہ رہے ہیں کہ جو جس بڑے سے یا چھوٹے سے محبت کرتا ہے، یہ محبت جو ہے اللہ اکبر کبیرہ تمام چیزوں سے انمول ہے، تمام چیزوں سے پیاری ہے۔ اور یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں محبت کی کمائی کر لوں گا، بھی ماں کا سبت ایدم یہ ہاتھوں سے کما لوں گا، یہ ہاتھوں سے نہیں کمائی جاتی، یہ دل سے کمائی جاتی ہے، یہ دل سے کمائی جاتی ہے۔ کیوں؟ جب یہ آتی ہے کہیں، موجود ہوتی ہے کہیں، تو وہ کدھر ہوتی ہے؟ دل میں پڑی ہوتی ہے۔ اور اگر کسی کے دل میں محبت نہ ہو اور وہ کسی سے محبت کرتا ہو تو یہ اس کا عمل ہوتا ہے۔ اور باطن اس کا جو ہے یہ جھوٹا ہوتا ہے۔ دل میں محبت نہیں ہے، ظاہری محبت کرتا ہے۔ اور اگر کسی کے دل میں کسی کے خلاف دشمنی ہے، نفرت ہے، اور وہ ظاہر بھی دشمنی اور نفرت کرتا ہے کہ سب سے زیادہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی مجھے تجھ سے نفرت ہے، دشمنی ہے، اور جب وہ بدلتی ہے تو باطن میں اس کے جو محبت ہوتی ہے، جتنی محبت زیادہ ہوتی ہے، جتنی زیادہ نفرت دشمنی زیادہ ہوتی ہے، اتنی زیادہ محبت آ جاتی ہے۔ مارا تو وہ گیا ہے نا جو منافق ہے، منافق ہمیشہ مارا گیا ہے۔ اور یہ منافق، ایک تو وہ منافق ہوتا ہے جو جانتا بوجھتا ہے کہ میں منافق ہوں، اور ایک مسلمانوں میں موجود ہے، مسلمان بیچارہ تو جانتا بوجھتا ہے کہ یہ مسلمان مومن ہے، لیکن دوسرا منافق جو ہے وہ جانتا ہے کہ یہ میرا دوست نہیں ہے، میں اس کا دشمن ہوں۔ ایک طرف سے دشمن ہے اور دوسری طرف سے دوست ہے، اور اگر دونوں ہی دشمن ہوتے ہیں
چلو نقصان تو کم ہوتا نا۔ فتابیونی کے اندر محبت کی بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں، اس میں دونوں ہی محبت کرتے ہیں، اللہ بھی محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ پروردگار اپنے بندے سے محبت کرتا ہے وہ بھی محبت کرتا ہے۔ کوئی نصیب والا ہے جو اس محبت میں شامل ہو گیا ہے، ورنہ حالات بڑے خراب ہیں، قرب قیامت ہے۔ ہر کوئی محبت کرتا ہے لیکن سب سے جھوٹی محبت ہوتی ہے۔ ہر کوئی دینداری کرتا ہے لیکن سب سے بڑی منافقت اور بے دینی ہوتی ہے، اور کرتا بھی دینداری ہے لیکن ہوتی نہیں دینداری۔ اب مثال کے طور پر کوئی امتحان میں جواب لکھ کے آتا ہے 2 اور 2 5، اپنی طرف سے بالکل درست لکھ کے آتا ہے، لیکن 2 اور 2 5 نہیں ہوتا، ہوتا غلط ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اسے 2 اور 2 کی تعلیم نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ اس نے اپنی طرف سے صحیح لکھا ہے، لکھا کتنا ہے؟ 5 لکھا ہے۔ ہم نے دین کی تعلیم پنگوڑے سے لے کر قبر تک حاصل ہی نہیں کی۔ بیچ میں جو دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ دین ہوتا ہی نہیں۔ اگر دین ہے تو ذرا دل میں سوچ کے دیکھ لو کہ یہ دین ہے، آپ کو خود ہی پتہ ہو جائے گا۔ آپ نے، میں نے جو سوچا ہے، ہم نے سوچا دین جو ہے وہ ایک اللہ ہے۔ ایک اللہ تو اکیلا تھا، جب اس وقت ایک اللہ ہی تھا، دین ہمارے پاس تو نہیں نہ تھا کوئی۔ اب تو ہمارے پاس دین آ گیا ہے نا، تو کیا دین ہے؟ اگر کوئی دین پا گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ ہے کہ جس میں دین نہیں آ گیا، یدخلون فی دین اللہ، وہ دین میں داخل ہو گیا۔ اور جس کے گھر میں کوئی داخل ہو جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ گھر میں آ گیا ہے۔ اور جب کسی کے دین جو ہے کسی کے دل میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اب اللہ پروردگار جو اللہ ہے اس کے گھر میں آ گیا ہے۔ اور جس کے اللہ گھر میں آیا وہ کوئی ایسے ویسے ہی ہوگا، وہ تو اللہ کا بڑا خاص بندہ ہوگا نا، اللہ کا محبوب ہوگا، اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا، تبھی تو اللہ گیا ہے نا اس کے گھر۔ اور جب اللہ نے اس کے دل کو اپنا گھر بنا لیا ہے تو گھر جس کو دل اللہ نے بنایا وہ کوئی عام ہوگی بات؟ وہ میرا اور آپ کا دل ہوگا؟ وہ تو اللہ کے پیار محبت کا دل ہوگا جسے اللہ نے اپنا دل بنا لیا۔ اور جب اسے دل بنایا ہوگا، اس دل کو بنانے کے لیے کتنا کچھ اللہ نے بنایا ہوگا، کیا کیا کچھ اس کو کہا ہوگا۔ نصیب والا ہے جو اس ایک بات کو آج جان گیا ہے۔ فتابیونی کے اندر اس بات کا ذکر ہے، وہ دین ہے۔ دین اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حلال پر عمل کرنا دین ہے، یہ دین نہیں ہے۔ حلال پر عمل کرنا یہ عمل ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ حرام سے بچنا یہ عمل اچھا ہے، تو یہ بھی عمل ہی ہے۔ اگر عمل دین ہے اور اگر عمل کا کسی جگہ میں داخل ہو جانا دین ہے، تو بھائی یہ تو عمل ہمارے گھر میں جب حرام ملتا ہے اور حلال نہیں ملتا، وہ تب بھی حرام داخل ہو جاتا ہے۔ کیا کریں اب؟ اللہ پاک کا حکم جو آ گیا کہ یہ عمل کرو، اب جان بچانی ہے تو اب حکم بدل گیا۔ یہ جو حکم بدل جاتا ہے تو یہ ہمارے اور آپ کے عمل کے لیے ہوتا ہے۔ اسے ہم دین کیسے جان سکتے ہیں کہ یہ دین ہے؟ پہلے بتایا یہ دین ہے، ٹھیک ہے، مان لیا دین ہے، پھر جب اللہ دوسرا حکم بھیج دیتا وہ نہ مانے، وہ بھی تو دین ہے، اسے بھی ماننا ضروری ہے۔ اب دین ایک عمل کا نام ہے، اور دین ایک عمل کا نام نہیں ہے، ایک تعلیم کا نام ہے، تعلیم سے ایک علم کا نام ہے۔ اس کی مثال یہ آپ سمجھیے کہ میں جا کر پیسے خرچ کرتا ہوں تو اس سے کھانے پینے والی چیز لے آتا ہوں، اور ایک میں جا کے پیسے خرچ کرتا ہوں، انویسٹمنٹ لگاتا ہوں، اس سے میں چیز کھانے پینے والی پیدا کرتا ہوں، خرید کے نہیں لاتا، پیدا کرتا ہوں۔
جس مال سے میں کھانے پینے کی چیزیں پیدا کرنے کے قابل ہوں وہ سرمایہ ہے، اور جس مال سے جا کر میں کھانے پینے کی چیز لانے کے قابل ہوں وہ اصل سرمایہ نہیں، وہ ہے تو مال ہی ہے، رزق ہے وہ، مال اسے نہیں کہتے، ہم اسے رزق کہتے ہیں، کھانے پینے کے لیے لایا ہوں۔ اکثر لوگ زیادہ کھانے پینے کی چیزیں خریدنے کے قابل ہوں تو سمجھتے ہم بڑے امیر ہیں، نہ بھی چیزیں زیادہ کھانے پینے کی خریدنے کے قابل ہو تو یہ امیر نہیں اتنا گنا جاتا جتنا کوئی سرمایہ جو آگے سرمایہ پیدا کرتا اس کو خریدنے کے قابل ہو۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ جنہوں نے فیکٹریاں لگائی ہوتی ہیں وہ کھانے پینے کی چیزیں تو نہیں بنا رہے ہوتے، لوہا بنا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ بنا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ بات میں بتانے لگا ہوں، ایک نیکی عمل کی ہے اور ایک نیکی عمل کی نہیں ہے، اسے صرف نیکی کہا جاتا ہے۔ ایک عمل گناہ کی ہے، اسے صرف گناہ کی نیکی کہا جاتا ہے، نیکی نہیں کہا جا سکتا۔ نیک کون ہے؟ جو اسے نیکی کہا جاتا ہے۔ نیک کون ہے؟ اللہ، وہ جو کرتا ہے وہ نیکی ہے، اور اللہ پروردگار بے عیب ہے، اس میں عیب کوئی نہیں، وہ ایک ہے جو کبھی برائی نہیں کرتا۔ وہ اس لیے نیک اور نیکی کرتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ بے عیب ہے۔ نبی رسول جتنے بھی ہیں وہ اس لیے معصوم ہیں کہ وہ نیکی کی تعلیم کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، کہ وما ینطق عن الہویٰ، کہ وہ کچھ نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی ما یوحیٰ، وہ بس جو کرتے ہیں وہی کرتے، جو ان کو وحی آئی ہوتی ہے بس وہی بیان کرتے اور نہیں کچھ کرتے۔ اور جب وہ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کہتے ہیں تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ یہی ہے جو میں کہتا ہوں، بس وہ وہی کہتے ہیں جو میں کہتا ہوں۔ وہ معصوم ہو گئے کہ حکم وہی ہے، اور حکم کی تعلیم جو ہے یہ نبی رسولوں کا فریضہ ہے۔ اب اللہ بے عیب ہو گیا کہ حکم دیتا ہے، اور نبی رسول علیہ السلام معصوم ہو گئے کہ وہ حکم کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اور آپ جتنے بھی ہیں اگر تو حکم کی تعلیم لے رہے ہیں تو ہم محفوظ ہیں، اور اگر حکم کی تعلیم نہیں لے رہے تو ہم جو ہیں وہی ہیں۔ ہم کیا ہیں بھائی؟ سو رہے ہیں تو سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں تو جاگ رہے ہیں، کھا رہے ہیں تو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں تو پی رہے ہیں، ہنس رہے ہیں تو ہنس رہے ہیں، جاگ رہے ہیں تو جاگ رہے ہیں، جو ہیں وہی ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے ہونا، جو ہیں وہ ہونا۔ یہ تو سارے کافر مشرک بھی ہیں، یہ تو سارے جانور بھی ہیں، یہ تو سارے کتے بندر بھی ہیں، جو ہیں وہ ہیں، وہ چل رہے ہیں تو چل رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہیں وہ ہیں۔ ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو فرق ہے یہ تمیز ہے، جو فرق ہے یہ ادب ہے، اور جس نے آج تک ادب نہیں سیکھا یہ وہ ہے جسے پتہ ہی نہیں دین ہے کیا۔ نہ وہ یہ جانے کہ بے عیب کون ہے، جو اس نے سنا ہے وہی بے عیب ہے۔ اللہ کا سن لیا ہے تو اللہ بے عیب ہو گیا، جو اس نے سنا ہے نبی رسول علیہ السلام کا کہ وہ معصوم ہے وہی ہو گیا ہے۔ یہ نیکی ہے کہ کوئی آ کر نیک کا پتہ بتائے؟ کیا نیک خود بتانے کے قابل نہیں ہے؟ اللہ کے نبی خود بتانے کے قابل نہیں ہے؟ سائیں جی خود بتانے کے قابل نہیں ہیں؟ ماں باپ خود بتانے کے قابل نہیں ہے؟ قسم خدا کی وہ ایسے قابل ہیں، وہ نہ بھی بتائیں تو وہی بتاتے ہیں اور کوئی بتا نہیں سکتا۔ اب اس سے بڑھ کر بھی قابلیت کوئی ہو سکتی؟ لیکن کوئی جانے تو اس بات کو، پھر ہی ہے نا، وہ تو جانتا ہی نہیں اس بات کو، اسے لوگوں نے بتایا ہے
اللہ کے ولیوں نے بتایا ہے، اللہ کے نبیوں نے بتایا ہے کہ اللہ پاک جو ہے بے عیب ہے۔ اللہ نے خود نہیں بتایا، اور نبی رسول نے اپنے بارے میں خود نہیں بتایا، سائیں جی نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا، ماں باپ نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا، وہ کچھ نہیں بتاتا، کوئی آ کے ان کے بارے میں بتاتا ہے۔ اللہ کے بارے میں نبی رسول آ کر بتاتے ہیں، نبی رسولوں کے بارے میں اللہ آ کر بتاتے ہیں، ماں باپ کے بارے میں اولاد بتاتی ہے، اولاد کے بارے میں ماں باپ بتاتے ہیں، یہ آپس میں کوئی نہیں ایک دوسرے کو بتاتے۔ دین بڑی چیز ہے، دین نصیب والے کا کام ہے۔ جب کوئی عمل کرتا ہے حلال یا حرام ہوتا ہے، یہ اس نے کیا ہوتا ہے، اللہ نہ عمل کرتا ہے، نہ اللہ پروردگار عمل دیکھتا ہے، نہ اللہ عمل کرتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ عمل کسی کا دیکھتا ہے۔ جو اللہ دیکھتا ہے وہ ہم نے دکھانا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اچھا عمل تو وہی کرے گا نا جو خود اچھا ہے، خود برا ہو اور عمل اچھا کر کے دکھائے، کیسے کرے گا؟ جو بے عیب ہے وہی جب عمل کرے گا تو بے عیبی والا عمل ہوگا۔ کوئی معصوم ہے جب وہ عمل کرے گا تو بے معصومی والا ہوگا۔ بھائی جو ہے وہی کہا جائے گا کہ یہ وہ ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو بتائیے وہ کیسا کرنا چاہتا ہے، کیا دکھانا چاہتا ہے؟ نیکی کی بات عرض کرنے لگا، نیکی نصیب والے کو ملی ہے، قسم خدا کی نیکی کرنے والا جو ہے، نیکی رکھنے والا جو ہے، جس نے نیکی رکھی ہے، نیکی رکھی ہے، معصوم اور تعلیم رکھی ہے، وہ تو محفوظ ہے۔ اسے کیا ضرورت پڑی عملوں کے پیچھے بھاگا پھرے؟ اگر عمل اسی کا نام ہے کہ حرام کھانا جو ہے یہ عمل ہے، تو یہ تو اللہ منع کرتا ہے کہ حرام نہ کھاؤ، اور اگر اسی کا نام ہے حلال کھانا، تو جب حلال نہیں ملتا، جان جاتی ہو، تب تو حرام کھانا جو ہے یہ تو نیکی ہو جاتی ہے، ثواب ہو جاتا ہے۔ عملوں کی مار جو ہے یہ گندی مار ہے، عملوں میں نہ جاؤ۔ اچھی بات، اگر عملوں میں نہیں جانا تو کیا کریں؟ اچھے عمل نہ کریں۔ اچھے عمل بھی عمل ہی ہے نا، اور جب اچھے عمل کریں گے تو برے عملوں سے جان چھوٹ جائے گی، برے عملوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اگر کسی کو یہی نہیں پتہ فَاتَّبِعُونِی کے علاوہ کہ اچھا عمل اور برا عمل جو میں کرتا ہوں وہ بن جاتا ہے، تو قیامت آ جائے گی، میرے کرنے سے کبھی کوئی عمل اچھا نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اچھائی اور چیز ہے، یہ اچھائی اور چیز ہے، یہ برائی اور چیز ہے، یہ مجھ میں نہیں ہے، یہ مجھ میں نہیں ہے، نہ مجھ میں اچھائی ہے نہ مجھ میں برائی ہے۔ یہ اللہ جدھر برائی رکھ دیتا ہے ادھر برائی آ جاتی ہے، اور جدھر اللہ اچھائی رکھ دیتا ہے ادھر اچھائی آ جاتی ہے۔ جب شیطان میں اللہ نے اچھائی رکھی ہوئی تھی تو اس میں اچھائی آئی ہوئی تھی، اور جب اللہ نے اس میں برائی رکھ دی، چاروں طرف گھوم پھر کے دیکھ لو، شیطان میں کیا آ گئی؟ برائی آ گئی۔ کوئی نصیب والا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سارا کچھ جانتا ہے، اسے اللہ نے بتایا ہوتا ہے۔ وہ نصیب والا ہے جسے اللہ کے نبی نے سارا کچھ بتایا ہوتا ہے، وہ نصیب والا جسے سائیں جی نے سارا کچھ بتایا ہوتا ہے، وہ نصیب والا جسے ماں باپ نے سارا کچھ بتایا ہوتا ہے۔ چلو اس میں آپ کو میں ایک موٹی سی بات عرض کرتا ہوں۔ ماں باپ سے فطرت ہے، اور ماں باپ سے اولاد کو فطرت ہے۔ ماں باپ نہ بھی بتائیں تو اولاد کو جو ملتی ہے ماں باپ سے وہ کیا ملتی ہے؟ فطرت ملتی ہے اللہ کے بندے سے۔ وہی ہے نا جو اللہ پاک نے اپنے بندے میں رکھ دیا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ ماں باپ، فطرت رکھی ہے ماں باپ میں۔ اللہ کے بندے میں کیا رکھا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، اس میں نیکی رکھی ہے۔ اللہ کے بندے میں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ نیکی رکھی۔ ادھر نیکی رکھی ہے تو باہر بھی تو نیکی آئے گی۔
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور بھی رکھا ہے، نیکی بھی رکھی ہے. بندے میں نیکی رکھی ہے اور جو بندہ نہیں ہے اس میں فجور رکھا ہے. اب جس میں نیکی رکھی ہے وہ تو اللہ کا بندہ ہو گیا، اور جس میں اللہ نے نیکی نہیں رکھی ادھر سے ڈھونڈ لو گے نیکی. کیسے ڈھونڈیں گے وہاں سے نیکی؟ وہاں اللہ نے رکھی نہیں ہے. یہ باتیں جو ہیں نا، اس میں ایک بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جدھر رکھی ہے ادھر اللہ بتا دے، اور جدھر اللہ نے نہیں رکھی ادھر بھی اللہ بتا دے. وہ کہیں باہر رکھی ہے، مجھ میں نہیں رکھی اللہ نے نیکی، آپ میں نہیں رکھی اللہ نے نیکی. اور جس میں رکھی ہے اس سے پوچھ لو، اور جس میں نہیں رکھی وہ خود ہی بتا دے گا مجھ میں نہیں رکھی. وہ جی سائیں جو باتیں کرتے ہیں پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ وہی بتائے گا، پتہ جس کو پتہ، دوسرا کیوں بتائے گا؟ دوسرا تو بتا ہی نہیں سکتا. آپ کو کہا جس کو پتہ نہیں اس سے جا کے پوچھ لینا. وہ تو یہی کہا ہے نا کہ جس کو پتہ اس سے پوچھ لینا. اب دوبارہ مڑ کے آئیے اس بات کی طرف کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بتاتا ہے، کوئی شک تو نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کے نبی خود بتاتے ہیں کوئی شک تو نہیں ہے. اور جب اللہ کا نیک بندہ کوئی نیکی بتاتا ہے تو جنہوں نے خود بتایا ہوا ہے، اللہ نے بھی بتایا ہے، اللہ کے نبی نے بھی خود اپنا بتایا ہوا ہے، وہی ان کے بارے میں جب بتاتا ہے تو اس میں کوئی شک تو نہیں ہے. شک تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، بتا ہو رہا ہے، اس کو کوئی شک نہیں ہے. تجھے اب شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تو وہ کسی اور کی بات بتاتا ہے کہ اس نے مجھے بتایا، وہ نہیں یہ بتا رہا، وہ کہتا میں بتا رہا ہوں. اور اگر تو دیکھنا چاہتا ہے کہ تجھے شک ہے یا نہیں شک، دیکھ لے وہی میں بات بتاؤں گا جو اللہ نبی نے بتائی ہے. انہوں نے جب ان کے باطن میں تھی انہوں نے اپنی بتا دی تھی، اب وہی بات میرے باطن میں ہے، میں بتا دیتا ہوں. بتائی میں نے وہی بات ہے لیکن بتائی میں نے، انہوں نے تو نہیں نہ بتائی. اسی طرح ماں باپ بھی بتاتا ہے. ماں باپ نے کیا بتایا کہ بیٹا تجھ میں فطرت میری ہے. ماں باپ نہیں بتاتے. اگر نہیں بھی بتاتے تو کیا ہو گیا؟ کس نے یہ بتایا؟ ماں باپ کی فطرت اس میں آئی ہے. اس نے بتایا یا ماں باپ نے بتایا، بات تو ایک ہی نکلے گی. میں فتح بیونی کا ذکر عرض کرنے لگا ہوں. اگر یہ ایسی بات ہو جائے نا تو اللہ جانتا ہے ایسی بات سنی ایسی لگے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا بات کیا سائیں جی بتانے لگے. اب ہر بات اللہ ہی بتاتا ہے، اللہ ہی بتاتا ہے. جب اللہ نے یہ بتایا تھا کہ فرشتوں نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، حج کیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، تو یہ کس نے بتایا تھا؟ اللہ نہیں بتایا تھا نا، اللہ نہیں بتایا تھا نا. اب انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے عمل کیا تھا. انہوں نے عمل کیا تھا. مانا کس نے تھا؟ مانا ان کے باطن نے تھا. مانا فرشتوں کی میں نے تھا. مانا کس نے تھا؟ فرشتوں نے مانا تھا. ماننے کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا؟ عمل خود کیا تھا. ایسی ہوا تھا نا. وہ عمل کی انہیں تعلیم دی گئی تھی، عمل کی تعلیم دی گئی تھی. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عمل کی تعلیم دیتا ہے تو حرام بھی ہو سکتا ہے، اور حلال جو ہے حرام اللہ اسے کر کے اسے حلال بنا سکتا ہے. حکم بدلتا رہتا ہے. یہ حکم کون سا ہے جو بدلتا رہتا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم وہ بدلتا رہتا ہے جو عبادت کے لیے ہوتا ہے. جو اللہ کا حکم اپنے لیے ہوتا ہے اسے کوئی نہیں مانتا، کفر شرک ہو جاتا ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کہتے ہیں اسے نہیں کوئی مانتا، کفر شرک ہو جاتا ہے. جو سائیں جی بتاتے ہیں اور سائیں جی نے اپنے لیے کہا ہوتا ہے، اگر نہیں کوئی مانتا وہ کافر مشرک ہو جاتا ہے. سائیں جی کا حکم ہے یہ. میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، تم بھی ایک اللہ کو مانو. جیسے حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کہا کہ نہ مرنا لیکن مسلمان ہو کے مرنا. یہ میں نے کہا تمہیں. اور اگر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ
عبادت کا عمل میں نے انہیں بتایا. یہ نہیں کہا کہ اب اگر تم عمل حلال حرام نہیں کرو گے جس طرح میں بتا کے گیا ہوں تو اب تم کافر مشرک ہو جاؤ گے. یہ نہیں ہو سکتا. قیامت تک اللہ نے توبہ رکھی ہوئی ہے, اللہ نے معافی رکھی ہوئی ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کا بندہ وہ بات کہہ کے چلا جائے جو اللہ نے نہ کہی ہے. نماز, روزے, حج, زکوٰۃ, حلال حرام میں کمیاں ہو سکتی ہیں, عمل میں کمیاں ہو سکتی ہیں. حقیقی نیکی میں کمی کرنا اور حقیقی نیک کے بارے میں کوئی کمی کرنا, جب وہ کہہ دے کہ میں یہ چاہتا ہوں, بس بات ختم ہو گئی ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین. فرشتوں, میں تمہیں یہ چاہ رہا ہوں, میں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں, اور جیسے ہی تم نے اس حکم کو نہ مانا تم حقیقی کافر مشرک ہو جاؤ گے. فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین. کیا ہو جاؤ گے؟ کافر ہو جاؤ گے. دو حکم ہوتے ہیں. ایک ذاتی حکم ہوتا ہے, اپنی ذات کے بارے میں اس نے بتایا ہوتا ہے. اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں بتایا میں ایک اللہ ہوں. میرے اور آپ کے بارے میں نہیں بتایا, حلال حرام کے بارے میں نہیں بتایا, ناسخ منسوخ کے بارے میں نہیں بتایا, ابھی ایسے اور کل ویسے یہ نہیں بتایا. کسی چیز, کسی عمل, کسی مخلوق کے بارے میں نہیں بتایا. دعاؤں سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے, یہ نہیں بتایا. بتایا گیا ہے اپنے بارے میں بتایا کہ میں اللہ ہوں, میں رحیم ہوں, میں کریم ہوں, میں ستار ہوں, یہ میرا حبیب ہے, یہ میرا حبیب ہے, یہ رحمت للعالمین ہے, یہ ہمیشہ کے لیے جو میں نے بتایا وہ یہ ہے. مجھے بتائیے, نہ اللہ بدل سکتا ہے نہ اللہ کی بات بتائی بدل سکتی ہے. اب وہی اللہ کا نبی بتاتا ہے جو اللہ کی بات بتائی ہوئی ہے کہ بدل نہیں سکتی, وہی اللہ کا نبی بتاتا ہے. اور اللہ کا بندہ بھی وہی بات بتاتا ہے جو اللہ کی بتائی ہوئی بدل نہیں سکتی, وہی بتاتا ہے. یہ ذاتی احکام ہوتے ہیں, ذاتی حکم ہوتے ہیں. فتح بیونی کا میں ذکر کرنے لگا ہوں, یہ نہ ہو شروع کی بات پتہ ہی نہ لگے کدھر چلی گئی ہے. فتح بیونی کا ذکر عرض کرنے لگا ہوں کہ فتح بیونی کیا ہے. جو آج ہم نے فتح بیونی لی ہوئی ہے وہ یہی لی ہوئی ہے جو اللہ کے نبی کے ہیں وہ کرتے چلے جائیں, اور جو اگر نہ کیا پھر کدھر جاؤ گے. یحببکم اللہ, اللہ کہتا میں اسے اپنا محبوب بنا لوں گا. جب ہم نے کیا ہی نہیں, وہ کیا ہی نہیں تو محبت کیسے ہوگی ہمارے ساتھ؟ او بھائی وہ کرو نا جو ہمارے کرنے پر دار و مدار جس کا نہ ہو. اللہ محبت کرتا ہے تو محبت کا دار و مدار اللہ پر ہے, اور اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ جس سے وہ محبت کرنا چاہتا ہے. محبت میں تو کمپلسری ہے ہی نہیں نا, زبردستی ہے ہی نہیں. میں کہوں اللہ مجھ سے محبت کر, کبھی یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کو کہا اللہ مجھ سے محبت کر؟ یحببکم اللہ, اللہ کہتا ہے جسے میں چاہوں گا محبت کرنا, میں جسے محبت کروں گا. اب وہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اپنی خوشی میں محبت کرتا ہے, اپنی رضا میں محبت کرتا ہے. تو جس سے محبت کرتا ہے وہ کون سا کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ جس عمل میں اللہ مجبور ہو جاتا ہے, یا اس نے اللہ کو مجبور کر دیا یا اس نے اللہ کو مجبور کر دیا. ایک آدمی ہے وہ اللہ پروردگار کو اللہ نہیں مانتا, وہ کتنے اتباع کرتا چلا جائے, یعنی عمل ظاہری نیک کرتا چلا جائے, کیا وہ اللہ کا ولی, اللہ کا دوست ہو سکتا؟ اللہ اس سے محبت کرے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے میں ایک ہوں. اللہ اپنی ذاتی بات بتا رہا ہے, ان اللہ, میں ایک اللہ ہوں. وہ اس ایک بات کو تو مانتا نہیں, اور اگر وہ مان لیتا ہے کہتا ہے نہیں میرا اللہ ایک ہے. وہ سارے آ کے اسے قتل کرنے لگے, اسے مارنے لگے, شہید کرنے لگے, وہ نہیں مانتا. وہ کہتا ہے نہیں میرا اللہ ایک ہے. مجھے بتاؤ یہ اللہ کا محبوب دنیا سے گیا ہے کہ نہیں گیا؟
محبوب اللہ کا گیا ہے کہ نہیں گیا؟ اس کی ساری غلطیاں اللہ نے معاف کر دی کہ نہیں؟ شہید جو ہو گیا، شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کے کلمے کو بلند کرتے ہوئے اپنی جان آفری کے حوالے کر دیتا ہے۔ کبھی دیکھا کلمہ وہ کیا ہے؟ کبھی کسی اللہ کے بندے سنا وہ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ بلند کر دیتا ہے۔ او بھائی، وہ کلمہ جو اللہ پروردگار خود اپنا کلمہ بتاتا ہے، اپنی ذات کا بتاتا ہے، اپنی صفات کا بتاتا ہے، اپنے افعال کا بتاتا ہے۔ یہ ہے دین کہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال کو بلند کرتے کرتے بندہ اپنی جان اور اپنا مال اللہ کی راہ میں لگا دے۔ جدھر کرنا کچھ نہیں پڑتا ادھر یہ سارا کچھ کرتا رہتا ہے، بڑا سخی ہو جاتا ہے، بڑا عابد ہو جاتا ہے، بڑا بہادر شہید ہو جاتا ہے، اور بڑا مولوی عالم ہو جاتا ہے۔ کرتا سارا کچھ ہی ہے، لیکن سب سے پہلے اوندے منہ جہنم میں اس کو داخل کیا جاتا ہے کہ اللہ پروردگار نے جو اپنا بتایا ہے ان کی پرواہ کوئی نہیں کرتا۔ جو نبی رسول نے اپنا بتایا ہے پرواہ کوئی نہیں کرتا۔ جو سائیں جی نے اپنا بتایا اس کی پرواہ کوئی نہیں کرتا۔ جو ماں باپ اپنا کہہ رہی ہے بیٹا میں اس کی پرواہ کوئی نہیں کرتا۔ امی دیاں سہولتاں، ابے دیاں سہولتاں ساریاں لے کے آ رہے ہیں، سائیں جی دیاں ساریاں سہولتاں لے کے آ رہے ہیں، لنگر لے کے آ رہے ہیں، دیگاں پار رہے ہیں۔ تیری مت ماری گئی ہے۔ سائیں جی جو کہہ رہے ہیں وہ محفوظیت تو لے نہیں رہا، اور جو اللہ کا نبی رسول کہہ رہا ہے وہ معصومیت ہے، تو معصومیت لے نہیں رہا۔ اور جو اللہ پروردگار کہہ رہا ہے وہ بے عیبیت ہے، اللہ بے عیب ہے، وہ لے نہیں رہا۔ کیا لیا؟ دین لے لیا۔ وہ دین نہیں تو نے لیا، آج تک تو دین کو سننے کے قابل ہی نہیں ہوا۔ تجھے کیا پتہ دین کس چیز کا نام؟ تو نے جو دین جانا ہے وہ اچھے عملوں کو دین جانا ہے۔ سب سے پہلے اوندے منہ جہنم میں پتہ کون جائے گا؟ جو اچھے عمل کرنے والا۔ گندے عمل کرنے والوں کو تو پتہ ہی ہے نا کہ ہم گندے عملوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور انہیں دیکھنے والے امی ابا بھی جانتے ہیں کہ یہ گندے عملوں میں پڑے ہوئے ہیں، انہاں کی کہنا کہ جنت میں جائے گا۔ اگر یہ جنت میں گندے عملوں والے جائیں گے تو اچھے والے کدھر جائیں گے؟ انہوں نے تو رونا ہی ہے بیچاروں کو دیکھ دے کہ گندے عمل والوں کو، انہوں نے تو ان کی معافیاں مانگنی ہے۔ سب سے پہلے جہنم میں جو جانے والے ہوں گے اچھے عمل کرنے والے ہوں گے۔ اور یہ آیتیں پڑھ کے سناتا ہے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، اور پڑھ کے آیتیں قرآن کی سناتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اور چلو آمنو پہ پہلے زور دیتا کہ پہلے تو آمنو آیا، اس کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہتا، اور پہلے ایمان کا تو ذکر کرتا کہ اس کے بغیر آگے نہیں کام چلتا۔ اسے پتہ ہو جاتا کہ یہ نیک اعمال کیا ہیں، یہ ایمان میں نیک اعمال ہے۔ ایمان کس نے کہا؟ اللہ نے خود بتایا کہ میں ایک ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ۔ یہ فرشتے نے آ کے بتایا تھا۔ فرشتہ جو لے کر آیا تھا وہی لے کر آیا تھا، وہی میں احکام اللہ آئے تھے، حلال اور حرام آیا تھا۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پروردگار آپس میں ایک دوسرے کو بتاتے تھے وہ فرشتہ لا سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی رسول علیہ السلام کو بتایا اقرا بسمی ربک اللہ جی۔ یہ حکم تو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، تو یہ پڑھایا سارا کس نے تھا؟ اپنے بارے میں اپنی ذات کا کس نے بتایا تھا؟ فرشتے نے بتایا تھا اللہ کی ذات کا آ کر کہ آؤ بیٹھو میں تمہیں درس دیتا ہوں اللہ کی ذات کے بارے میں، اب ان کی صفات کی تعلیم دیتا ہوں اور اب ان کے افعال کی تعلیم دیتا ہوں، کیونکہ میں تمہیں تعلیم جب دوں گا تو اس کے بعد اللہ کہے گا قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، اس کے بعد یہ سارا کچھ ہے۔ وہی اللہ کے بندے وہ تو حکم لانے کے قابل ہے فرشتہ۔ دو حکم ہیں، ایک عبادت عمل کا حکم ہے، حلال حرام کا حکم ہے، ایک اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال، اللہ کے نبی کی صفات، اللہ کے نبی کے افعال،
کا حکم ہے کہ فرمایا وما رمیت ولکن اللہ رما، اے میرے محبوب یہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری، یہ آپ کے اللہ نے ماری ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے نبی خود بتا رہے ہیں، خود بتا رہے ہیں کہ یہ کنکریاں میں نے نہیں ماری۔ کس نے ماری ہیں؟ اللہ نے ماری ہیں۔ کوئی ان حکموں کو بھی جانتا ہے کہ اللہ کے نبی جو بتا رہے ہیں، خود بتا رہے ہیں، وہ کیا بات ہے؟ جو سائیں جی خود بتا رہے ہیں وہ کیا بات ہے؟ اور جو اللہ خود اپنا بتا رہے ہیں وہ کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے یہ اونچی بات نہیں ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ جو نیک عمل ہم کر رہے ہیں یہ اونچی بات، جو تو کرتا ہے وہ بڑی اونچی بات ہے، اور جو اللہ تیرا پروردگار اللہ کا نبی جو بتا رہا ہے وہ اونچی بات ہی نہیں، سارا کچھ تو وہ ہے جو انہوں نے کہہ دیا وہ ہو گیا، جو انہوں نے کہہ دیا وہ ہو گیا۔ جب تو ان سے محبت کرتا ہے وہ تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر تو اس کو جانتا ہے کہ اللہ پاک کا حکم وحی میں آیا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، تو اگر یہ حکم حرام کا آیا ہے تو جب اللہ کا دوبارہ حکم آ جائے گا کہ اب تیرے لیے حلال ہو گیا، ادھر کیا کرے گا؟ وہ تو کبھی حلال ہے کبھی حرام ہے یار، کبھی اچھائی ہے کبھی برائی ہے، کبھی نیکی ہے کبھی بدی ہے۔ تو ان باتوں میں پڑ گیا ہے اور تیرے لیے یہ کبھی سمجھ میں بات نہیں آئی، تجھے اس بات کا کبھی پتہ نہیں چلا کہ اللہ جب کہتا ہے کہ میں نیک ہوں، میں بے عیب ہوں، یہ کبھی سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ کتنا پیارا دین ہے، ہم کہ اللہ پروردگار تو بے عیب ہے کہ تو نے مجھے بتایا ہے، اللہ تو بے عیب ہے، اور اللہ کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرا حبیب محبوب ہے، یہ ستار ہے، یہ غفار ہے، یہ رحیم ہے، یہ کریم ہے، یہ وہ ہے، یہ غفور ہے، سارا کچھ اللہ نے بتایا نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا وہی بتایا جو اللہ نے بتایا۔ امی نے کوئی نئی چیز بتا دی ہے؟ یہی بتایا نا بیٹا میں تیری بیوی، تیرے باپ کی بیوی ہوں اور تیری ماں ہوں، یہی بتایا نا۔ فتح بیونی کے اندر نا اتباع کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اللہ کا بتایا ہے، جو اللہ کے نبی نے اپنا بتایا ہے، جو اللہ کے نبی نے قیامت تک آنے والے نائبین کا بتایا ہے، جو ماں باپ کا بتایا ہے اللہ کے نبی نے، اور ماں باپ نے جو وہی ماں باپ نے نبی رسول کا بتایا ہے، اللہ کا بتایا ہے۔ کہیں فطرت بتائی ہے، کہیں فطرت کی تعلیم میں اپنا حق بتایا ہے، کہیں ہدایت بتائی ہے، کہیں ہدایت کی تعلیم سنت بتائی ہے، کہیں اللہ پروردگار نے اپنا خالق و مالک بے عیب ہونا بتایا ہے، اور کہیں اپنا بندہ بتایا ہے۔ یہ فتح بیونی ہے ہی نہیں، اس کو فتح بیونی جانا ہے، مل جائے تو حلال، نہ ملے تو حرام بھی حلال ہو گیا۔ اگر تو بناتا ہے تو کوئی بات نہیں، تو غلط بنا لیتا ہوگا لیکن تیرے اللہ نے تو صحیح بنایا ہے نا۔ اگر اس کا نام دین ہے تو یہ دین نہیں ہے۔ اچھا عمل کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جاتا ہے۔ اچھا عمل کبھی نہ کرنا، اچھا عمل سے منع ہے تو برا عمل کرنا ہے، وہ تو بالکل ہی نہیں نہ کرنا، نہ کرو کبھی بھی۔ کرنا کیا ہے؟ فتح بھی ہونی، نبی رسول کی اتباع کرنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سننا کہ اتباع کرنی، اتباع کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، کیوں؟ دین نہیں ہے اس کے علاوہ، اور جس نے دین کو چھوڑ دیا بے دین ہو گیا، مارا گیا، کسی کھاتے کا نہیں رہا۔ اچھائی دین ہے، اچھائی دین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اچھائی دیتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا، وہ ودیت ہمارے باطن میں کرتا ہے، دین باطن میں ہے، سارا کچھ ہمارے باطن میں ہے۔ کتاب کو نہ جا کر پڑھنا، کتاب کو جا کر اس لیے نہ پڑھنا کہ اللہ پروردگار نے اپنے بندے کو کتاب دی ہے، پڑھایا کتاب کو جو ہے وہ آپ کو پڑھایا گیا۔ ہم نے بھی اللہ کے بندے کے پاس جا کر جو کتاب اللہ کے نبی کو ہمارے لیے دی گئی ہے
وہ پڑھنی اللہ کے بندے کے پاس. جب وہ کتاب پڑھائے گا تو کس کو پڑھائے گا؟ مجھے اور آپ کو پڑھائے گا، میرے باطن کو پڑھائے گا. جب کتاب پڑھائے گا تو باطن کو پاک اور صاف فرما دے گا. کتاب پڑھائے گا تو کہے گا تمہیں تعلیم دے رہا ہوں، اور جب باطن کو پاک فرمائے گا تو کہے گا میں تجھے تزکیہ دے رہا ہوں. وہ پڑھائے گا کیا؟ کتاب میں جو اچھائی رکھی گئی ہے نا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ اتر جاؤ نیچے، میں تمہاری طرف ہدایت بھیجوں گا. یہ جو اچھائی کتاب میں رکھی گئی ہے وہ اچھائی کی تعلیم دے گا. اور کس کو دے گا؟ ہمارے باطن کو دے گا، ہمارے نفس کو دے گا. ہم نے تو ہمیشہ ذہن سے ہی کتاب کو پڑھا. یہ جی فلانا درس ہے اور یہ فلانی کتاب درس کی ہے. یہ مولوی صاحب میں ہو گیا ہوں 3 سال کا، 4 سال کا، اب میں یہ فلانی کتاب پڑھ رہا ہوں. پڑھ کون رہا ہے؟ یہ دماغ پڑھ رہا ہے. اس کی نشانی پتہ ہے کیا؟ دماغ پڑھنے کی پتہ ہے اس کی نشانی کیا؟ کبھی اسے وہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے سمجھ میں دماغ کو آ رہا ہوتا ہے، کبھی نہیں آ رہا ہوتا، تو پتہ ہو گیا دماغ پڑھ رہا ہے. دل جو ہے جب وہ اچھائی پڑھتا ہے وہ تو پہلی موجود ہوتی ہے. جو تیرے دل میں اچھائی ہے وہی میرے دل میں اچھائی ہے. گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکتا ہے. اچھائی اگر ہو نا باطن میں، نیکی اگر ہو نا باطن میں، یہ نیک عمل کرے گا بھی تو کیا ملے گا؟ اندر تو یہ نیکی کو چاہتا ہی نہیں ہے. اندر تو یہ نیکی چاہتا ہی نہیں ہے. کسی مجبوری کی وجہ سے یہ باہر اچھا عمل کر رہا ہے. اور اگر کسی کے دل میں نیکی ہو نہ بھی باہر کریں تو اللہ تعالیٰ کا تو یہ محبوب ہے. کوئی ضروری ہے باہر نیکی کرنی پڑتی ہے؟ حرام پر تو عمل ہی نہیں کیا جاتا. حرام پر تو عمل نہیں نہ کیا جاتا. حرام کو تو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ نیکی ہے. اور اللہ اس سے محبت کیوں کر رہا ہے، پیار کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ حرام نہیں کرتا. اور اگر کوئی حلال کرتا ہے باہر اور اپنے باطن میں حلال چاہتا نہیں، باہر حلال کرتا ہے اندر حلال چاہتا نہیں، اچھائی نہیں ہے اس میں. ہم اچھائی کی بات کرنے لگے ہیں کہ اچھائی جو ہے جس کے باطن میں ہوتی ہے وہ کون ہے؟ کہ جس کے باطن میں اچھائی ہوتی ہے وہ ہے جس کی باطن میں اللہ نے اچھائی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے. یہ پوچھنا اللہ سے، اللہ تو نے میرے باطن میں اچھائی رکھی ہے کہ نہیں رکھی؟ اللہ بتائے گا. اللہ بتائے گا. اللہ پروردگار کا ارشاد پاک ہوتا ہے کہ میں اللہ پروردگار نیک ہوں اور میں نیکی کرتا ہوں. میں نیک ہوں، میں نیکی کرتا ہوں. اب جب اللہ نیک ہے اور اللہ پروردگار نیکی کرتا ہے تو یہ اللہ نے بتا دیا. یہی بات اللہ کے نبی نے بتا دی. اب نیکی لینی ہے. اللہ نے ہمارے باطن میں نیکی رکھی ہے کہ نہیں رکھی؟ اگر کوئی یہ لینا چاہتا ہے تو اس کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ تو اچھا عمل چھوڑ دے. اچھا عمل چھوڑ دے. اچھا عمل تو کرتا ہے اور نیکی تو کرنے کے قابل اس وقت ہوتا ہے جب تو اچھا عمل چھوڑ کر اپنے اللہ پروردگار کی تعلیم کے اندر جو کہ سنت اتباع ہے تو تعلیم کو اپنا لیتا ہے. اس میں عمل ہے ہی کوئی نہیں. اس میں جو کچھ بھی ہے اچھائی رکھی گئی ہے. اچھائی میں پھر جب کوئی عمل اس میں کرتا ہے، جیسے نیت کے اندر کوئی نماز پڑھتا ہے، نیت کے اندر کوئی ہجرت کرتا ہے، اچھائی کے اندر جب کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو تب وہ گنا جاتا ہے. اگر اچھائی کس میں نہیں ہوتی تو اس کے عمل کو گنا ہی نہیں جاتا. اب اس کے باطن میں اللہ جو چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے حکم میں ذاتی کی تعلیم اس میں ہوں. وہی کی تعلیم نہیں. وہی کی تعلیم تو عامل الصالحات نیک اعمال ہیں. حرام سے بچنا ہے. الا الذین آمنوا، یہ والی نیکی جو ہے نا،
یہ اللہ دیتا ہے اپنے بندے کو. نیک خود ہے, نیک اس کی صفات ہیں, اور یہ نیکی کس کو دے دیتا ہے؟ اپنے بندے کو دے دیتا ہے. یہ ہے وہ نیکی. او بھائی, وہی کی نیکی تو تب کام آئے گی, وہی کی نیکی تب کام آئے گی, اور جب اللہ کا نبی ہمارے کام آ جائے گا, ہمارے کام اللہ آ جائے گا, ہمارے کام اللہ کا ولی آ جائے گا. وہ ہمیں کیا دے گا؟ ذاتی احکام جو اللہ کے ہیں, اللہ کے نبی کے ہیں, سائیں جی کے ہیں, ماں باپ کے ہیں, وہ کیا کرے؟ ان کی تعلیم دے دیں, اس کی تعلیم لے لو. ادھر حلال حرام نہیں رہ جاتا. اپنے بھلے کے لیے چاہنا, جان بچانے کے لیے تو حلال کھا لینا, اور اپنی جان بچانے کے بھلے کے لیے اگر حرام کھانا چاہیں تو وہ کھا لینا. کوئی منع آیا ہے؟ کوئی منع آیا ہے؟ حرام بھی جائز ہو گیا ہے, حلال بھی جائز ہو گیا, لیکن کب؟ جب حلال ملتا ہو تب حرام نہیں کھانا, اور جب حرام اللہ حلال دیتا ہو تب حرام نہیں کھانا, جب حرام دیتا ہو حلال نہ دیتا ہو تو حرام کھا لینا. یہ تو عامل الصالحات میں ہے, یہ ہماری نیکی بنائی گئی ہے. عمل کی نیکی ایسی ہے, اگر کوئی کہ عمل کی نیکی بڑی اونچی ہے, حلال ہی ہمیشہ رہتی ہے قیامت تک, وہ بھائی نہیں ہو سکتا. یہ معافی جو اللہ نے رکھی ہوئی ہے, کہیں نمازی ہے کہیں بے نمازی ہے, توبہ سچی قیامت تک اللہ نے رکھی ہوئی ہے. اچھا جی, اب سچی توبہ کرنی ہے. ایسے کیوں نہ کریں کہ اللہ پروردگار ہمیں جو حقیقی اچھائی نیکی دیتا وہی ایک دن لینے. وہ کیا کریں کہ اللہ پروردگار نے جو اپنا ذاتی حکم بتایا ہے, ذات صفات افعال کا, نبی رسول نے اپنا ذاتی حکم اپنی ذات صفات افعال کا بتایا ہے, سائیں جی نے اپنا ذاتی حکم ذات صفات افعال کا بتایا ہے, ماں باپ نے ذاتی حکم جو ذات صفات افعال کا بنا اس کی تعلیم حاصل کرنا. وعامل الصالحات اپنے آپ ہی ٹھیک ہے. اور ایک فتح بھی یوں نہیں چلا گیا نا, فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا حکم ہے, ان کو بتا دیں کہ وہ آپ کی اتباع کریں, یہ ذاتی اتباع ہے. کوئی کوشش کرتا ہے ان باتوں کو جاننے کی؟ بڑی مشکل سے دھکا شاہی کر کے یہ باتیں ایک دوسرے کو بتاتے سنتے سناتے ہیں. اور جس نے اچھائی پالی ہے, اپنا نبی, اپنا اللہ, اپنے سائیں جی, اپنے ماں باپ کو پا لیا ہے, بتائیے اسے اور کیا لینے کی ضرورت رہی؟ اگر کوئی چیز چاہیے تو مجھے بتا. وہ جو ان کو اصل مل گیا ہے, سرمایہ کی بات کر رہے تھے نا, ایک سے جا کے کھانے پینے کی چیزیں خرید کے آ جاتے, وہ تو سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے. ادھر ٹھڈ گیا نہیں, فارغ ہو گیا, اور ایک سے جا کر کھانے پینے کی چیزیں آپ پیدا کرنے کے قابل ہو جاتے. فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر اب کوئی چاہتا ہے کہ وعامل الصالحات جس پہ اپنی جان لڑا کے بیٹھا ہوا ہے وہ اسے حقیقت میں مل جائے, تو پتہ کیا کرے؟ فتح بھی ہونی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. اتباع کیا ہے؟ احکام جو ہیں ان احکام کی تعلیم حاصل کرے. جب ان احکام کی تعلیم حاصل کرے گا تو جب ظاہری عمل کرے گا توحید ہوگا, اور جب باطنی ایمان رکھے گا تو یہ اللہ پروردگار کی ذات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان, اپنے سائیں جی پر ایمان, اپنے ماں باپ پر ایمان ہوگا. سائیں جی پر یہ ایمان ہے کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ محفوظ ہیں, اللہ کے نبی جو ہیں وہ معصوم ہیں, اور اللہ کی ذات جو ہے وہ بے عیب ہے. ان کی تعلیم اللہ پروردگار دے گا. اللہ اپنے حکم بتائے گا ذات کے, اللہ کا نبی اپنے حکم بتائے گا ذات کے کہ مجھے بعض از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, مجھے اللہ سے نہ ملانا. اسی طرح اللہ کے نبی کا نائب بتائے گا کہ ہمیں نبی نہ بنانا. اسی طرح ماں باپ بتائیں گے کہ ہم آپ کے ماں باپ ہیں, ہم نبی نہیں ہیں, ہم ولی کامل نہیں ہیں. اگر ہوں گے تو جو ہیں وہ بتائیں گے. وہ بھائی جو ہیں وہی بتائیں گے نا, اس کے علاوہ کیا بتائیں گے؟ اور یہ نصیب والا اس بات کو جانتا ہے کہ وہ کون سے دین کو لے کے نکلا ہوا ہے. آیا جو وہ دین لے کے نکلا وہ دین ہے بھی کہ نہیں ہے؟ یہ اچھائی کے پیچھے مرنے والا وہ ہے
جسے ابدی زندگی مل گئی ہے. یہ نیکی کے پیچھے مرنے والا وہ ہے جسے ابدی حیات، ابدی زندگی مل گئی ہے. وہ اچھائی کیا ہے؟ اچھا عمل تو نہیں ہے نا. اور خدا کر کے اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی اللہ کی مہربانی سے کہ اچھے عمل کو اچھائی نہیں کہتے، تو پتہ تو ہمیں بھی لگ گیا ہے کہ ہر اچھا عمل کرنے والا جو ہوتا ہے وہ منافق پھر کیوں ہو جاتا ہے، یا زیادہ تر منافق کیوں ہو جاتے ہیں، یا زیادہ تر شور اور دھوکے کے اندر کیوں پڑ جاتے ہیں. یخادعون اللہ والذین یخدع، کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ. والذین یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں ان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت پڑی اچھے عمل کرنے کی؟ کوئی ضرورت ہے اپن ہیں اچھے عمل کرنے کی؟ کیا ضرورت پڑی ہے؟ جو یار کہہ دے وہی ہے. اللہ نے کہا فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ادھر اچھے عمل کرنے کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انا خیر منہ، میں تو اچھے عمل کیا کرتا، ادھر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چلو ادھر ضرورت نہیں تھی تو بعد میں کیا ضرورت تھی؟ اب 24 گھنٹے قیامت تک اس پر لعنت برس رہی ہے. کس وجہ سے لعنت برس رہی ہے؟ اچھے عمل کرنے کی وجہ. ہم اچھے عمل کرنا ہے؟ اچھے عمل کرنے ہیں؟ نہیں. کیا ہم برے عمل کرنا ہے؟ نہیں. جو وہ کہہ دیں وہی کرنے ہیں. میں تو آج بہت دیر سے اس بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ ہماری عبادت، ہماری نیکی اچھائی جو ہے اس کا حکم ماننا ہے. لیکن 2 حکم ہیں، ایک حکم وحی کا ہے، ایک حکم نبی رسول علیہ السلام اللہ کا ہے، سائیں جی کا ہے، ماں باپ کا ہے. کیڑا حکم زیادہ محبوب ہے؟ اور دوجے نہیں محبوب؟ وہ بھی تو نہیں دیتے ہیں. وہ فرشتہ لے کے آیا، فرشتے کہڑا گھاٹا وہ بڑے اچھی ہو بھی کہ جو اللہ کہندا ہوتا ہی کر دے. تو اللہ نے انہوں نے کیا ہے، اللہ کا حکم ہے. وہ اللہ کا حکم ہے. قیامت تک ہمارے لیے اللہ نے احکام بھیجے ہیں. اور جب خود اللہ کسی کے گھر میں آ گیا، اللہ کا نبی خود اس کے گھر میں آ گیا، سائیں جی خود اس کے گھر چلا گیا، ماں باپ خود اپنے بیٹے کے گھر چلے گئے، یعنی راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، اسے اپنا محبوب بنا لیا. تو یہ انہوں نے بنایا ہے نا، ان کی مہربانی ہے نا، ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے. تو بھائی یہ انہوں نے محبت کی ہے، مہربانی کی، ہم کیا کریں؟ اب ہم بھی مر جائیں. تو کس حکم پر مر جائیں؟ جس حکم میں وہ مر گئے ہیں، یعنی خوش ہو گئے ہیں، ہم سے راضی ہو گئے، ہم بھی اس حکم کو اونچا جانیں گے نا. وہ پہلا حکم ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ وہ ایک ہے، وہ بے عیب ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اور دوسرے عمل جتنے بھی ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہی کے عمل جو ہیں توبہ کرنے والے. کتنا بڑا فرق ہے. توبہ کرنے والے. افلا اکون عبدا شکورا، یہ تو ایک نیکی ہے نا کہ اللہ پاک کی تعلیم میں آپ نے جو اچھائیاں کی ہیں اس کا شکر آپ ادا کر رہے ہیں. اور ہم نبی رسول اللہ علیہ السلام نے جو ہمیں حکم دیا ہے ذاتی، اس کی تعلیم پر ہم عمل کر رہے ہیں کہ جیسے جیسے آپ نے فرمایا تھا ویسے ویسے گئے اور جا کے وہ سارا سامان لا کے اپنے حضور علیہ السلام کے حضور پیش کرے. جیسے آپ نے تعلیم فرمایا تھا کہ جاؤ میری یہ کرو، وہ آپ نے کر لیا. ماں بھی ایسے بھیجتی ہے، باپ بھی ایسے بھیجتا ہے، ہر کوئی ایک عمل کے لیے بھیجتا ہے اور ایک اپنے لیے بھیجتا ہے. تینوں بھیجیا سی کستوری خرید نہیں، تجھے اور مجھے تو اللہ نے بھیجا تھا، ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ جا کے کام کر گیا. ہمیں تو سائیں جی نے بھیجا تھا، سونا سائیں نے بھیجا تھا اب تو نے ایسے کرنا جا کے. ہم نے تو ان کی بات مانی ہے، ان کی بات مانی ہے. تو یہ ان کی ذاتی بات ہو گئی، ان کی باتیں مانی ہیں. وہ وہی کی باتیں وہ ہمارے لیے ہیں، ہمارے لیے ہدایت جو بھیجی ہے اللہ نے، وہ ہدایت کی باتیں، وہ تو ہدایت کی باتیں ہیں نا. وہ ہدایت کی بات جو اللہ کے لیے تو نہیں ہے کہ اللہ واسطے ہی ہدایتیاں کرنا. نبی رسول اللہ علیہ السلام کے لیے بھی ہدایت کی باتیں، کیا ان کے لیے اللہ اور اللہ جو ہے نبی کے لیے نہیں ہے کافی؟ یہ بیچ میں باتیں ہیں، یہ فرق ہے. جب تک یہ تمیز نہیں بندہ جانتا
اور تمیز دینے والے نے اپنی تعلیم میں یہ تمیز نہ پیدا کی، وہ پیدا نہیں ہوتی، ویسے ہی اٹھتا ہے، اٹھ کے گھر چلا جاتا ہے کہ باتیں سننی تھی، اچھی اچھی باتیں ساری سن لی ہیں، تو وہ بھی عمل اچھوں کا بتا رہے تھے، عمل بروں کا بتا رہے تھے، کہتے ہیں سب سے پہلے یہ جائیں گے، پاگل ہو گئے ہیں جو بتانے والے ہیں کہ اچھے عمل کرنے والے کیوں جہنم میں جائیں گے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دو ہیں، دو جنت میں جائیں گے، جس نے اچھائی تو اختیار نہیں کی، نیکی اختیار نہیں کی، اللہ کے جو کہا میں ایک ہوں وہ تو مانا نہیں، وہ اعمال کیا کر رہا ہے اچھے؟ بیچ میں باتیں ہیں، کوئی کہنے والا ایسے نہیں کہتا، وہ بیچارے نے صحیح کہا یا غلط کہا ہے، وہ جو کہنا چاہتا ہے نا وہ ہر کوئی نہیں اس کو سمجھتا۔ فتابعونی کی بات یہ ہے کہ فتابعونی جب تم کرتے ہو تو فتابعونی میں ہدایت کی جو تعلیم ہے، وحی کی جو تعلیم ہے، وہ ہماری ہدایت کا سامان ہے جو کہ عارضی زندگی کے لیے ہے، مرنے کے بعد کے لیے نہیں ہے۔ وہ عارضی زندگی کے اندر جب تک ہم جیتے ہیں اس وقت تک جس طرح ہدایت ہمیں بھیجی گئی ویسے زندگی گزارنی، وہ عارضی زندگی کی ہدایت ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اس وقت تک جب تک تم یہاں رہتے ہو۔ مرنے کے بعد کدھر جانا ہے؟ مرنے کے بعد کس کے ساتھ ہونا ہے؟ وَالْحِقْنَا عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، تو اس کے لیے تو یہ ہدایت آئی نہیں، تو فتابعونی آ گئی نا، یحببکم اللہ آ گیا نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح فرمائیں، اللہ پاک جس طرح اپنے بارے میں بتائے، سائیں اپنے بارے میں بتائے، رہنا ان کے ساتھ ہے نا، اور جس کے ساتھ رہنا ہے وہ جس طرح بتائیں اس طرح کرو نا۔ ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے نا، چلے بھی گئے تو رہنا ہے نا، تو کیا کرو؟ اللہ کے بندے کے ساتھ رہو۔ کیوں بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ رہنے کے لیے یہ طریقہ ہوتا ہے کہ فطری خواہش ماں باپ کی ہو، عمل ہمارا ہو، اور عمل کس کا؟ اولاد کا۔ اور اگر فطری خواہش اولاد کرے اور عمل بیچاری ماں باپ کریں، یہ دھوکہ ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، ایسے نہ کرو۔ جب تک ماں باپ میں رہتے ہو فطری خواہش ماں باپ کریں گے اور ہم کیا کریں گے؟ عمل۔ ایسے ہی بیوی عمل کرے گی اور شوہر کیا کرے گا؟ فطری خواہش کرے گا۔ اب ہدایت میں داخل ہو جاؤ، استاد تعلیم کرے گا اور شاگرد جو ہے اس تعلیم پر عمل کرے گا، یہ ہے تعلیم پر عمل، یہ ہے حکمی وحی پر عمل۔ استاد کہے گا جو، وہ تعلیم پر عمل کون کرے گا؟ شاگرد کرے گا۔ اور جدھر ذاتی حکم کی تعلیم کی بات، ادھر ایسے نہیں ہوگا، ادھر سب سے زیادہ محبت، اپنے عمل سے بھی زیادہ محبت، اپنی نماز سے بھی زیادہ محبت، اپنے روزے سے بھی زیادہ محبت، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کو ادھر ادھر نہیں ہونے دینا۔ کر کے دیکھ لو، جا کے پڑھ کے دیکھ لو، نماز بعد میں پڑھیں گے، روزہ بعد میں رکھیں گے، کیونکہ یہ اللہ کی چاہت ہے۔ اللہ کے ساتھ بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں، اور اللہ کے حبیب محبوب کے ساتھ بھی ایسے ہی ہم کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے نماز توڑ دیتے ہیں جب ماں باپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتے، کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں رہا۔ جب وحی کی تعلیم کی بات ہوگی تو استاد جو تعلیم دے گا، شاگرد اس تعلیم پر عمل کرے، بس۔ اس کے ساتھ جو حقوق ماں باپ کے ہیں وہی استاد کے ماں باپ، وہی استاد کے ہیں۔ جب اللہ کے بندے کی بات آئے گی، اب وحی کی تعلیم ہر ایک قیامت تک استاد دے گا اور شاگرد لے گا جو جدھر رہتا ہے۔ اور جب ذاتی احکام اور احکام کی تعلیم ہوگی، جدھر اللہ کا بندہ موجود ہے وہیں جانا پڑے گا، وہاں جانا ہے، اور وہاں جا کر عبادتی عمل سے، فطری عمل سے، ہر چیز سے بڑھ کر
اللہ کے بندے سے محبت کرنا. یحببکم اللہ کی بات ہے نا کہ فتبعونی یحببکم اللہ. تم اتباع کرتے ہو اللہ تم سے محبت کرتا ہے. تم اتباع کرتے ہو اللہ کے نبی تم سے محبت کرتے ہیں. تم اتباع کرتے ہو سائیں جی تم سے محبت کرتے ہیں. تم اتباع کرتے ہو ماں باپ تم سے محبت کرتے ہیں. یہ تھوڑی کہتے ہیں جاؤ بھائیوں کے ساتھ ایسے کرو. وہ تو اپنے ساتھ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسے کرو. اللہ پاک ہمیں کامیابی دے. اس بات کو بھولنا نہیں. یہ اپنی آل اولاد کو بھی تعلیم دینا, ان کو بھی یہ باتیں سمجھانا. یہ نہ ہو کہ فتبعونی اپنے ذہن سے جو بنتی ہو وہی بناتے پھریں. نہیں, جو اللہ پاک نے ہمیں تعلیم, اپنے نبی رسول نے تعلیم دی ہے وہی فتبعونی رہے گی, اور اسی کو قائم دائم رکھنا ہے کہ وہ عارضی نہیں ہے, ابدی ساتھ ہے اپنے محبوب کے ساتھ. وہاں توفیق الا باللہ.